ایک تو بےایمان آدمی میں نہیں دیکھے یا ادھر ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک ہے کہ وہ انٹری ایک طرح دینے دوسری بار انٹری نہیں دے باؤ جی اصحاب صفہ جب تم جانا نہیں وہ تسی باب النساء تو جا سکتے ہو بابا جبریل بند کرتا ہے انہوں نے باب النساء باب البلال تو تسی نام بھی باب النساء ہے پہلے کا سی جگہ سی نا سیدھا ہی چلے گیا سی دو دفعہ گیا سی وہ تو کھلا سی ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہوں حرم دے بھی جان لگیا وہ ایک دفعہ عمرہ کرنے جا سکتے ہو دوسری دفعہ نہیں لیکن ہے کہ اگر تسی احرام بنا پھر کوئی مشکل نہیں لیکن وہ تو جھوٹ اگر تسی احرام بنے رام وہ اس پھر طرح کوئی مشکل نہیں ہوٹل تو رام وال نہیں دینے وہ نہیں وہ نہیں اصلاح بھی فرمانا ذرا تسی ماشاءاللہ نہیں اللہ نے تو کھان کے ناری اللہ نہیں پھر اسی دا لنگ ہوگا وہ دینا ایک گل میں کیتی گیا ایسا میں انہوں دسیا کہ میرے ابو جی بھی کہہ رہے سن سارے لوگ کہندے نے جی تسی احرام بنو تے تسی چلے جاؤ میں کہ ہائی صاحب ساری اصلاح کرن گے نہیں سانو اے تسی دسو کہ دیکھو احرام بندے تے اپنی پابندیاں نے جی سر اپنے اندے قواعد و ضوابط ہے نے تے اسی چار پابندیاں تے سخت نے اودے وچ جی احرام احرام دے وچ نہیں یا تو اسی عاشق مسجد چلے جی یا گھرانا چلے جی ہاں اگر شروع تو تسی عمرے دی نیت نال تسی کرتے ہو پھر تو جائز ہے پھر تسی عائشہ مسجد جاؤ جرانا جاؤ جرانا بڑا عمرہ ہے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے واسطے جڑا احرام بنیا وہ مسجد جرانا تو او دی وجہ بھی ہے یا تو ہے او دی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جرانا جو لوگ سمجھ گئے انہوں نے تیراں دے نال برسات کر دیتی تیراں دے حضور اپنے صحابہ دے نال گئے اتھے نال ہن یہ تے حضور نوں پتہ سی کہ یہ تیر انداز تے بڑے پکے نے جرانا والے اچھا لیکن تیر دا ہاں تیر دا سامان تے نہ کوئی ہوندا ہی نہیں اتھے جی کوئی 54 بندے شہید ہوئے پورے جرانا دے اتنے انہوں نے تقریباً کوئی 70 تو زیادہ لوگ جڑے سن وہ قیدی ہو گئے اور جرانا تے قبضہ ہو گیا اور مال اسباب بھی آ گیا مال اسباب جس لے آ گیا تے اثر دی نماز ہوئی اثر دی نماز کے بعد ایک خاتون جڑی ہے وہ انٹر ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہ تھا کہ بھئی خیمہ ہے اس میں آدھا خیمہ جو ہے مردوں کے لیے آدھا عورتوں کے لیے تو خواتین ادھر آ جاتی تھی مرد ادھر آ جاتے تھے لیکن جب حضور کی نظر پڑی نا اس خاتون کے اوپر حضور نے اپنے ایک صحابی سے کہا فوراً جاؤ اور جا کر اس خاتون کو وہیں پہ روکو حضور تیزی نال اس خاتون نال گئے جا کے تے اپنی چادر جڑی نے جن زمین دے تے بچھائی اس خاتون نے کہا میری چادر دے اوپر آ جاؤ اللہ اکبر یہ ہاتھ بن کے کھڑے حضور نے فرمایا کیا حکم ہے انہوں نے کہا قیدیوں کو رہا کر دیا جائے حضور نے پیچھے چہرہ کیا اپنا چہرہ مبارک پیچھے کیا ان سے کہا قیدیوں کو رہا کرو پھر ان سے پوچھا اور کیا حکم ہے انہوں نے فرمایا جتنا مال اسباب ہے یہ بھی ان کا واپس ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر محمد بخش حضور کہہ رہے تھے نبی دیکھی تھوڑی چلانا تو میں ہمیں اندر آ گیا حضور نے چہرہ مبارک پیچھے کیا حضور نے فرمایا مال اسباب بھی واپس کر دیا ہے وہاں جی جنہوں نے سلام کیا وہ واپس چلی گئی حضور نے وہ اپنی چادر مبارک اٹھائی جھاڑی بھی نہیں کندھے پہ رکھ لی اب صحابی جو تھے نا جی وہ پہلے تو حکم کی تعمیل کرتے سوال نہیں کرتے تھے تعمیل کرتے پھر جب عشاء کی نماز کے بعد وہ جو آخری بیٹھک ہوتی ہے نا وہاں صحابی سوال کرتے تھے صرف اس لیے کہ اس سے آگے کچھ سیکھا جائے لوگوں کی دوسروں کی اصلاح ہو جائے یس تو صحابہ نے پوچھا حضور جیتی ہوئی جنگ تھی لوگ بھی قید ہو گئے تھے مال اسباب بھی ان کا آ گیا تھا یہ ساری زندگی کے لیے ختم ہو جاتا تو آپ نے مال اسباب بھی واپس کیا اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے وہ آپ کا حکم ہے صرف یہ پوچھنا ہے وہ خاتون کون تھی سبحان اللہ ماشاء اللہ
حضور نے کہا وہ میری رضائی بہن تھی. مطلب بی بی حلیمہ سے تو نہیں؟ ہاں جی, حلیمہ سعدیہ کی بیٹی. حضرت بی بی حلیمہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے لیے بہت بڑا حکم تھا کیونکہ میری بہن تھی. اب انہوں نے کہا کہ بھی یہ کیسے ہوا سارا کچھ, پتہ چلا طائف والوں نے یہ سارا سامان مہیا کیا تھا جانے. حضور نے فرمایا طائف کی طرف روانہ ہو جائے. اب سارے نولد طائف کی طرف روانہ ہو گئے. طائف جو ہے نا جی وہ باغوں کا شہر ہے. بے شک ان کی معیشت کا دار و مدار ہے ہی باغوں پہ. اب طائف والوں کو پتہ چل گیا کہ حضور تو ان کو جرانہ والوں کو رگڑتے ہوئے آ رہے ہیں. وہ سارے کے سارے قلعے کے اندر چلے گئے. پورے شہر کے لوگ جتنے بھی تھے نا دشمن وہ سارے قلعے کے اندر چلے گئے. حضور نے فرمایا ان کے باغوں کو جلاؤ. حضور نے صحابہ سے کہا بجائے جنگ کرنے کے نا ان کے باغوں کو جلاؤ. اب وہ باغ جب جلنے شروع ہوئے تو اندر سے چیخیں بھی آنی شروع ہو گئی. ان کا تو مقصد تھا کہ ہم اندر سے حملہ کریں گے, لیکن وہ چیختے ایک بزرگ باہر نکلے اور وہ قلعے کی دیوار کے اوپر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہاتھ ایسے اوپر کیے اور حضور سے فرمایا آپ کو اپنی 7ویں ماں کا واسطہ ہمارے باغ نہ جلائیں. ہمارا دار و مدار سارا انہیں پہ. حضور نے فرمایا ختم, بس چھوڑ. اب وہ بھی معاملہ ختم ہوا تو واپس جرانہ پہ آئے. اب جرانہ پہ آ کے جب انہوں نے صحابہ نے پوچھا انہوں نے کیا حضور, انہوں نے فرمایا وہ جو بابا تھا نا جو باہر نکل کے کھڑا ہوا یہ سب سے بڑی عمر کا بندہ تھا طائف کے اندر, اور میرا خیال ہے صرف یہی جانتا تھا کہ میری جو ماں تھی نا اس کی ماں اور اس کی میری 7ویں ماں تھی نا اس کا تعلق طائف سے تھا اور وہ وہی جانتا تھا. تو ماں کا حکم اور بہن کا جہاں حکم آ جائے حضور فرماتے ہیں بالکل ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا. السلام علیکم. پیاری بات ہے پہلے کی جنگل بھی شادی اور جرانہ سے پھر تمام صحابہ نے اور حضور نے وہاں سے احرام باندھا اور عمرے کی نیت سے آئے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا عمرہ ہے جرانہ سے, کیونکہ حضور نے وہاں سے احرام باندھا. طائف سے تو واپسی ہو گئی. نہیں اتنے بھی اصل میں ایک بات اور نکات جو ہے نا سر, نکات نہیں یا نہیں وہ کہ آگے آشما بنا رہے جی محمد بخش میرا نام ہے. اتنی وائس آپ سے میری بات ہوتی واٹس ایپ پہ, کیوں نہیں پہچانا آپ نے؟ اور آپ کی کاپی جو ہے نا انہوں نے ایک رکھی ہوئی ہے. یہ مجھے نا میری تصویریں بنا کے بھیجتے ہیں اور دو چھوٹے چھوٹے پرفیوم ادھر دیے تھے پٹی صاحب کی تصویر باہر نکل اور گئے. وہ اکثر نا یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو میری تصویریں چل رہی تھی وہ انہیں کی بنی ہوئی ہیں. جانے سب جانے انہوں نے آپ کی دھیمی جینین بنائی ہوئی ہے. وہ کیا نام ہے اس کا, وہ بندے کا کیا نام ہے یار؟ کاپی کرتا ہے وہ آپ جانتے ہوں گے, میرا بڑا اچھا دوست ہے غفار ٹھاکر, منچنا بس سائڈ کا, باول نگر کا. غفار ٹھاکر نے یہ کدھر گجرا نے کیتا ڈرامہ. وہ چونکہ غفار لکھتا ہے چھوٹا, ہاں جی بالکل, ٹھاکر لکھتا ہے بڑا. اچھا ہے بھی میری ورگا ہی ہے بالکل. وہ مینوں نہ کسی بندے نے کیوں نہ کہا جی مقدمہ کرو کیس کرو. میں کہ اللہ دیا بندیا بیچارہ روٹی کما رہے ہیں, شکر ہے میرے مالک دا انہوں اللہ نے کوئی نظام بنایا ہے. وہ بندہ انہوں میں ملے جا, وہ آئے نہ لگتے میرے کاغذ آ کے میں نے کہا میں استاد جی میرا معاف کر دیں. میں کہ میرے بچے تین اللہ نے بنایا موجہ کر. وہی گھر گئے نہ جا کے میں ویڈیو کال کی تھی تے اپنی اماں کو کہتے اماں جی اے کرو گا. اماں جی میں نے کہا پتر اللہ پاک تیری حفاظت کرے, صحت اور تندرستی دے نال سدا آباد رہے. تیری شکل میں میرے بچے دی شکل ملتی ہے, ساڈے کی روٹی رزق لگا ہے. میں شکر ہے میرے مالک. ایویں کوئی 2 مہینے فوت ہوئے نا اماں, تے فوت ہونے تو 2 دن پہلے ہی میرے فون تے گل کر کے میں دعاواں دیتی.
لال بھائی کے جو انٹرویوز ہوتے ہیں نا سننے والے ہوتے ہیں، چند دن پہلے ریپیٹ ہو رہا تھا وہ عرفان الف پہ الف پہ اچھا الف بڑا کمال ہے. ابھی بھی میں حاجی صاحب سے نا میں ساری الحمدللہ ہم نے وہاں پہ انسٹرکشن لی ہیں، کیونکہ ابو نا کل سے جب سے ان کو پتہ چلا ہے نا وہ کہہ رہے تھے جی آپ نے ان کو بلوائے ہیں، ہم تھوڑی سی معلومات لیں تاکہ ہم نے وہاں پہ جا کے کیسے کرنا ہے عمرہ، کیا طریقہ کار ہے، کیونکہ بھائی صاحب کا تو ماشاءاللہ ان کا تو ایسے ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا. اے فون کرو جناب تو یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فون کریں. جو باہر سے نظر آ رہے ہیں نا یہ اندر سے وہ نہیں، اندر سے کچھ اور ہیں. یہ بھائی صاحب کا ایک مجھے جملہ بڑا یاد ہے. بھائی صاحب نے ماشاءاللہ جناب ایک مرتبہ ایک کام تھا تو مجھے کہتے جی منیر بھائی مجھے آپ صرف اتنا بتا دیں کہ شباز شریف کو بھی میں کہہ دوں تو یہ آپ کا کام ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی صاحب رہنے دیں آپ کا یہ کام ہے تو دیکھیں ویسے ہی. ادھر اسی دفتر میں آیا تھا میری سالگرہ پہ، یہ میاں صاحب سے مل چکا ہے یہ بندہ. ہاں جی ہاں جی یہ ادھر میرے سلسلام جو ہے بہت پیارا بچہ ہے سر، ہاں جی. بڑا ہی بادب ہے گا، اللہ جی حفاظت کرے، بہت بادب ہے سر. اتنے بھی میرے خیال کوئی چینل تے وہ ایک انہوں نے بنایا ہے، وہ بھی کام کرتے ہیں سارے اکٹھے. رچناوی ٹی وی رچناوی میں محبوب ملک صاحب میں جاننا بے سک ہاں. جڑے مالک نے کرتے ہیں کام. ایسا میں بات کر رہا تھا آپ کے گھر کی. میں جب پہلی مرتبہ آپ کے گھر میں گیا ہوں نا میں نسیم اکی صاحب کے گھر میں بھی گیا ہوں، اس کے علاوہ معتز کیونکہ آپ کو پتہ سکی صاحب مجھے جانا پڑتا ہے. میں جب پہلی مرتبہ آپ کے گھر میں گیا ہوں نا تو مجھے یقین جانے خوشبو محسوس ہوئی بڑی پیاری قسم کی. اور جب میں آپ کے ڈرائنگ روم میں تھا تو میں نے آپ کی ٹیبل کے اوپر قرآن پاک دیکھا نا تو میں یقین جانے میں دیکھ کے حیران اور پریشان ہو گیا. اور آج تک میں لوگوں کو مسالے دیتا ہوں کہ میں ٹھاکر صاحب کے گھر میں ڈرائنگ روم میں ٹیبل کے اوپر قرآن پاک اور جو الماریوں کے اندر تفاسیر کی بکس وہ میں نے قریب سے تو نہیں دیکھی ہیں لیکن وہاں پہ میں نے وہ بکس دور سے مطلب مشاہدہ کی ہیں کہ میں یہ ایسا علمی گھرانہ میں نے نہیں دیکھا. اور ٹھاکر صاحب جو ہیں یہ حافظ قرآن بھی ہے ماشاءاللہ. خصوصی طور پہ کسی کے پاس اگر پیسہ آئے چار بچے کسی کے پاس پیسہ آ جائے اور خاص طور پہ فلم انڈسٹری میں آئے تو وہ لوگ ایک غلط روش کی طرف چل پڑتے ہیں. لیکن ٹھاکر صاحب کو جب بھی دیکھا ہم نے مدینے میں دیکھا، جب بھی دیکھا مکے میں دیکھا اور ہم سے کتنے مشتاق ہو گئے ہمیں. اب ہم کہتے ہیں جی ہمارے لیے اور سفارش کر کے آئے ہیں کہ جی اب انہوں نے کہا جی ہمیں آپ جتنی مرتبہ چاہیں بغیر ایپ کے الحمدللہ آپ ریاض الجنہ میں آپ نے جانا ہے جی. اور ابو جان نے صرف ایک ہی مجھے کہتے جی ہمیں کوئی اور نئی چیز چاہیے، لیکن ابو کے دو کام ہو گئے ہیں. ایک نہ چاہتے ہوئے ہوا ہے وہ انہوں نے نہیں مجھے کہا، لیکن میں نے ایسی بات چھیڑی ہے. میں نے کہا ان کا پاسپورٹ بڑا لیٹ ہے تو ہم ان کا عمرہ ہمارے سب کے پاسپورٹ ریڈی پڑے ہوئے ہیں، تیار پڑے ہوئے پچھلے سال سے. ان کا پاسپورٹ جو ہے نا وہ میری وجہ سے رہا ہے. میں ان کو خود ہی کہتا رہا، میں کہا ابا جی گرمی کی تسی نہ جاؤ، گرمیوں میں کہتا رہا میں ان کو. تو میں نے کہا جی جیسے نا مطلب سردیاں آئیں گے، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ وہ بند ہو جائیں گے. تو میں نے کہا سردیاں آئیں گی نا تو آپ کا پاسپورٹ پڑ گیا. تو اب وہ پاسپورٹ نہیں ان کا بن رہا تھا. 28,000 اپلیکیشن ڈیلی آ رہی ہیں. اب جی سر جی سر. اب حاجی صاحب نے اسپیشل دیکھیں اسلام آباد جہاں پہ پرنٹنگ وہاں پہ کال کی ہے بقاعدہ پرنٹنگ سینٹر میں. اور حاجی صاحب نے کہا میں نے اور کسی کا پتا نہیں لیکن تو جمعہ والے دن پاسپورٹ انشاءاللہ جو میں نے دسیا انہیں سارا ڈاکومنٹ کٹ جو انہیں کہا صرف 5 دسمبر میں چھپنا ہے. 5 دسمبر ਨੂੰ ਛਪਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 20 ਦਸੰਬਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋਂ ਨੇ ਪਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਛਪਣਗੇ ਨਾ ਜੋ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦੇ.